جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، ہم نے کل پڑھ رہے تھے کہ دیکھو مسا جو ہوتا ہے نا وہ 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے کیا ہوتا ہے 72 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کا اعتبار کب سے کیا جاتا ہے؟ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جب وضو ٹوٹتا ہے۔ جب وضو ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد سے کیا کیا جائے گا؟ مسے کا اعتبار پھر کیا جاتا ہے کہ جی وہ 24 گھنٹے تک آپ اس پہ کیا کر سکتے ہو؟ مسا کر سکتے ہو 24 گھنٹے وضو ٹوٹنے کے بعد۔ مثال کے طور پہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ صبح 5 بجے وضو کیا، 7 بجے موزے پہنے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اگلے دن 7 بجے تک وہ موزوں پہ مسا کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے، اور 7 بجے جو موزے پہنے ہیں تو 5 بجے والا وضو قائم چل رہا تھا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ پہلے موزے پہن لو اور بعد میں کیا کر لو وضو کر کے جو ہے نا۔ تو 7 بجے جو تھے جب موزے پہنے تو بندہ کامل وضو میں تھا۔ اس نے کیا، کامل وضو کے بعد اس نے جو تھا جب وہ کیے مسا کیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب مسا کر لیا تو اب اگلے دن، اب 9 بجے سمجھو وضو اگر اس کو ٹوٹا ہے تو 9 بجے تک اگلے دن تک وہ کیا کر سکتا ہے، جو اگر مقیم ہے اور مسافر ہے تو وہ 3 دن کا 72 گھنٹے کا وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر اس نے موزے اتار دیے، موزے اگر اس نے اتار دیے تب بھی مسا اگر کیا ہوگا تو وہ مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی باوضو ہے اور پاؤں پہ اس نے مسا کیا، پاؤں پہ مسا کیا یعنی موزوں پہ مسا کیا، اور اگر جب وہ موزے اتارے گا تو اب اس کا مسا ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنے پڑیں گے؟ پاؤں دھونے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ موزے سے کیا مراد ہے؟ یہ چمڑے کے موزے ہیں۔ اچھا، یہ عام جو جرابیں ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل عام ساکس جو پہنتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، چمڑے کے، وہ چمڑے والے ہوتے ہیں، جس کو خفین کہتے ہیں، خفین، ٹھیک ہے نا، خف کہا جاتا ہے، چمڑے کا بھی موزہ ہوتا ہے۔ یہ عام کل آج کل کی جو ساکس ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو غیر مقلدین بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہیں عام جرابوں پہ مسا کر لیتے ہیں، لیکن عام جرابوں پہ مسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اچھا، عام جرابوں پہ مسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جوربین کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ اس کے اوپر اس نے جرابوں میں مسا کی، اور چاروں ائمہ کیا تھے جو ہے ہمیشہ سے یہ رہا، اتفاق رہا کہ جناب اس سے کیا مراد؟ دیکھو قرآن کا حکم ہے پاؤں دھونے کا۔ اب ظاہری بات ہے اگر مسا کرو گے تو اس کے لیے کوئی بڑی مضبوط دلیل چاہیے، اور وہ بڑی مضبوط دلیل کیا ہے کہ اتنے صحابہ سے، تمام صحابہ سے جو باتیں آتی ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ وہ خفین خفین خفین، وہ چمڑے کے موزے مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وہ حدیثوں کو لے کر جس میں جوربین کا لفظ آیا تو اس کو وہ مراد بناتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کر لیا، اس کو جوربین کے اوپر وہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ جناب جرابوں پہ بھی مسا کیا جا سکتا، ہم کہتے ہیں اس پہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی آپ وہ نہ کریں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، حرم میں لوگ کرتے ہیں، حرم میں لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، تو جو وہ ہیں ان کو آپ کو منع کرنا چاہیے، لیکن جو اہل حدیث ہے نا وہ نہیں مانیں گے، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جوربین بخاری شریف کی روایت پیش کر دیں گے، آپ کو کہیں گے جوربین کا لفظ ہے جرابیں، اور بس جو ہے اس میں سے ہم کہتے ہیں وہ اس سے مراد عام جراب نہیں ہوتی ہے، وہ جراب ایسی ہو، بڑی مضبوط قسم کی جراب ہو، جو کہ کیا ہے اس میں سے وہ اپنی اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس میں آپ تقریباً چل سکیں اور وہ پھٹے نہیں، اچھے خاصا آپ قدم اٹھا کے جائیں، جرابیں پھٹے نہیں، اس کو آپ کو کوئی الاسٹک وغیرہ نہ ہو ان جرابوں کی کہ اس کو کرنے کے لیے وہ خود اپنی طاقت سے وہ رہیں، تو اس طرح کی وہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگلی کتابوں میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھو گے کہ جناب اس سے کیا مراد کیا ہوتی ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات اس طرح وہ کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں۔ جب بھی کرنا یا تو چمڑے والے موزے لے لیں، یا پھر کیا کریں کہ جی پاؤں دھو لیا کریں کہ پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ہر نماز کے لیے جو اس میں سے۔ سوال: مسا کن کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسا کی موزے گزر جانے، 24 گھنٹے گزر گئے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر چمڑے کے موزے تھے نا، اگر وہ کیا ہو گیا، موزے پھٹ گئے 3 انگلیوں کے برابر، تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ تب بھی آپ کا مسا ٹوٹ جائے گا۔ سوال: اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا، یا وضو ہونے کی حالت میں مدد مسا کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ یعنی وضو تھا آپ کا اور موزہ آپ نے اتار دیا، اگر آپ نے موزے پہ مسا کیا ہوا تھا نا، موزے پہ مسا کیا ہوا تھا اور آپ کا وضو ابھی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے کیا کر لیا، اتار دیا، موزہ اتار دیا، ٹھیک ہے نا، 3 چھوٹی انگلیاں، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر اگر کیا ہو گیا، موزہ پھٹ گیا، تو اس پہ بھی مسا نہیں ہو سکتا، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں، ٹھیک ہے نا۔
تو کہتے ہیں کہ اگر ہاں اتار دیا تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ ابھی سمجھو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس پاکستان میں ہو رہے ہیں 11:57 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11:57 ہو رہے ہیں۔ میں نے کیا کیا، مثال کے طور پہ میں نے 11:25 پہ وضو کیا تھا، 11:25 پہ وضو کیا تھا، اور میں نے موزے کل پہنے تھے جناب، ہاں کل میں نے موزے پہنے تھے جناب کتنے بجے، کہ جی چلو جو بھی جس ٹائم پہ بھی پہنے تھے، ٹھیک ہے نا، میں شام کو پہنے تھے 6 بجے، تو آج شام 6 یعنی موزے پہنے تھے، وضو میرا ٹوٹا تھا 6 بجے کے قریب، اور میں نے موزے پہنے رکھے میں مسا کرتا رہا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، مسا کرتا رہا، آج شام 6 بجے تک میری مدت ہے۔ ابھی 11:58 کے اوپر میں نے کیا کیا کہ ایک موزہ اتار دیا یا دونوں اتار دیے، اور ابھی میرا وضو ہے، مطلب صرف میں نے موزوں پہ کیا کیا تھا، مسا کیا تھا، پاؤں دھوئے نہیں تھے، میں نے پاؤں موزوں پہ مسا کیا تھا، یعنی کیونکہ وہ تو میں شام 6 بجے تک کیا کر سکتا ہوں، جو ہے نا میں مسا کر سکتا ہوں۔ تو اب میں کیا کروں، میرے باقی تو وضو ہے، میں نے صرف موزے اتارے ہیں، تو اب میں کیا کروں گا، میں صرف پاؤں دھو لوں گا بس، تو پاؤں دھو لوں گا تو میرا کیا ہو جائے گا، دوبارہ سے اب میں دوبارہ موزے پہن سکتا ہوں، پھر پاؤں دھو لوں گا۔ تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہننا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال، اگر مسافر نے موزوں پر مسا کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ مسافر کو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہوتا ہے، 72 گھنٹے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوا ایک دن میں واپس آ گیا، تو آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسا کرنا شروع کرے، یعنی موزے اتار دے، پاؤں وغیرہ دھو لے اور دوبارہ سے کیا کرے، پھر دوبارہ مسا شروع کرے۔ اگر اس میں سے مثال کے طور پہ میں نے ارادہ کیا کہ جناب میں کدھر جا رہا ہوں، میں جی جا رہا ہوں جناب چترال جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نکلا چترال جانے کے لیے اور میں نے موزے پہن لیے، میں نے کہا یار چلو 3 دن تک میں کرتا رہوں گا، موزوں پہ مسا ہی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، 3 دن تک کے لیے میں گیا، میں واپس آ گیا کہ جناب مثال کے طور پہ میں جی بابو صابو سے جو ہے نا لاہور سے باہر نکل گیا تھا، لاہور سے پھر میں واپس آ گیا تو مجھے 3 دن کی اجازت تھی، ٹھیک ہے نا، 3 دن کی اجازت تھی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ مجھے ایک دن کی اجازت ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک دن گزر چکا تھا مثال کے طور پہ میں نے جا کے کیا کر لیا، ایک دن جو ہے نا میں نے گزار لیا، مثال کے طور پر گجرانوالا وغیرہ کی طرف یا اس طرح ایک دن میں نے گزار لیا تھا، 24 گھنٹے میرے گزر چکے تھے، لیکن میں تو مسافر تھا، میں واپس لاہور آ گیا، تو اب میں کیا کروں گا، 24 گھنٹے سے زیادہ میری مدت مسا ہو چکی ہے تو میں اتار دوں گا اس کو سب، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے یہ آ جائے گا، ساکس پر مسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ساکس مسا نہیں ہوتا، اچھا ساکس مسا نہیں ہوتا، یہاں سے مراد چمڑے کے موزے مراد ہیں، یہ عام ساکس مراد نہیں ہے، اچھا چمڑے کے موزے مراد ہیں۔ اگر مسافر نے موزے مسا شروع کر دن کے رات کا گھر آ گئے تو کیا کرے؟ موزے اتار دے اور نئے سرے سے کیا کرے گا، مسا کرنا شروع، اگر مقیم نے مسا شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ مقیم کو 24 گھنٹے، اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسا کرتا رہے، اور ایک دن ایک رات ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسا شروع کرے، یعنی اگر 24 گھنٹے گزر چکے تھے مجھے تو میں موزے اتار دوں گا، وضو کروں گا دوبارہ سے، اور پھر مجھے 3 دن 3 راتوں کا 72 گھنٹے کا مجھے کیا مل جائے گا، ٹائم مل جائے گا دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہو تو کیا حکم ہے؟ سوال، ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسا ناجائز ہے، جیسے ہوتے ہیں نا سوراخ ہو جاتے ہیں چمڑے کے اندر، سوراخ ہو گئے ہیں مختلف جگہوں سے، اس تینوں کو سب جگہوں کو جمع کرو اور دیکھو کہ 3 انگلیوں سے زیادہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، تو پھر مسا ناجائز ہے، اگر کم رہے تو جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پٹن 3 انگلیوں سے کم ہو تو مسا جائز ہے، یعنی ہر پاؤں کا علیحدہ اعتبار کیا جائے گا، دونوں کو جمع کر کے نہیں کیا جائے گا، اچھا ہر پاؤں کا علیحدہ اعتبار کیا جائے گا، دونوں پاؤں کو جمع کر کے اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو دونوں موزے اگر کیا کرو ملا کے کیا ہوتا ہے 3 انگلیوں سے زیادہ پٹن بنتی ہے، پھر تو کیا ہو جائے گا دونوں موزے تو پھر تو ہاں، اور اگر ایک تو پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک میں 3 سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ایک میں 3 سے زیادہ ہے تو ناجائز، اگر دونوں کو ملا کے 3 سے زیادہ ہو رہے ہیں اور ایک میں 3 سے زیادہ نہیں بنتا تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ دونوں پہ مسا کر سکتے ہو موزوں کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو ساکس میں تو پانی جاتا ہے نا نیچے، پانی اندر جاتا ہے نا اس میں سے،
सॉक्स में तो पानी वैसे भी जाता है, जब आप पानी होते पानी में चलो या कुछ वो करो तो हल्का सा पानी क्या होता है, वो ना चला जाता है सारा उसमें से। गीली जमीन पे आप चलते हो तो तभी सॉक्स में पता चल जाता है कि आपके सॉक्स में पानी चला गया है। सॉक्स में तो ये मसले हैं। चमड़े का जो मोजा होता है ना, पता नहीं आप लोगों ने देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं।